تہجد کی نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے. جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں. جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے. تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا. مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں. یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے تہجد کی نماز. پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے. اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک لیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے. وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں. ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے. عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے. اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں. یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لے تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے. چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دیتے ہیں. اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی. پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں. وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں. کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے. 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے. جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں. اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر 1 پارہ پڑھ لے تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیشہ. اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئی اور 4 نفل نمازیں ہوئی، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد. تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے. ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں
انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے. مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے. تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے. جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجئے. پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے. اور ایک خاص نقطہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں. کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے. تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے. علامہ اقبال نے کہا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار. یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. دل کو زندہ کرنے کا ایک سبب اتباع سنت. ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرے. ہر کام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رفتار گفتار کردار، ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے. کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی، نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں، ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں. تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. جب آپ محسوس کریں نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے، آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں. ان کی پابندی کریں، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا، توجہ رہے گا. دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللیل، تہجد کی نماز. چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، ان کی محبت دل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. قیل للحسن، حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتہجدین احسن الناس وجہا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے. قال، انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فَأَلْبَسَهُمْ نُورٌ مِّن نُورِهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دیتے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی عمل بتا دیں. انہوں نے آسان سا جواب دے دیا، فرمانے لگے اے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے.
ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فقال لا تعصه بالنهار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وَهُوَ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ یروی عن سفیان ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا۔ اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاءاللہ، پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی۔ اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے، فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہبان باللیل بنا دیا۔ رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے۔ تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں۔ چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنا ہے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائے۔ رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا نیند آ جائے۔ آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں، لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے جی ساری رات جاگیں گے، ساری رات نہیں جاگتے، جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا بجمس ہو جاتا ہے، گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں، مرد سو جاتی ہیں، مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ سوئے نہیں ہوتے، ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، نہیں، شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اور یہ 100% سچی بات ہے، یعنی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا جی آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے اسی طرح کہ جو نیک بنتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی قوت آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ذرا اللہ سے دوستی لگا کے دیکھیں، اس کی سرپرستی میں آ کے دیکھیں، سمجھ پھر لگے گی کہ بندے کی زندگی کتنی سہانی ہو جاتی ہے۔ آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں، واقف ہوں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا 1-2 واقعات سن لیجئے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی،
اپنے سومے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں. ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں. جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا، ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا. تو وہ بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی. جیسے نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ نا خوف طاری ہو گیا اور وہ باہر نکلنے لگا. جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے. چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا، اکیلی تھی. ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا تو وہ چلی گئی اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے. جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا. انہوں نے کہا بھائی تو یہاں تھی نہیں اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا، اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں تو تمہاری کوٹھڑی کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی. تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو یہی تھا. میں یہاں نہیں تھی، تو یہی تھا. یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی. نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو ان کا GPA بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے، اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. وہ جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا، مجھے کوئی فکر نہیں. اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ. ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں. تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں. تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا. اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے. اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے. جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا. ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات. ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں. پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں. بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں. ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے. وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا. اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہ، ایک دامن امید دا چھڈیا نہ
لکھ جھکڑ انیریاں دے چل دے رہ، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ، اسی تیرے جہان چ رل دے رہ، پر دامن امید دا چھڈیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھل دے رہ۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا استغفار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ بھئی نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا۔ پھر تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں کہ میرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے۔ کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے۔ اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا۔ وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے۔ اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے۔ اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے
اور اس کو ایک گائے ملی اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک امیر آدمی بن گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا۔ بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی، وہ ہزاروں بکریوں کا مالک۔ یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے۔ جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے لیا؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے۔ یہ کہہ کے چلا گیا، اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھئی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت مل گیا ہے؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے۔ یہ کہہ کے چلا گیا، نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئے، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا، دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے۔ مگر ہم نہ شکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں. اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتا. ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی ایم کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو, سویپر کی جاب کے لیے. یہ کیا؟ وہی حال. اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے, اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے, مگر فرق ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا, اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے. یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں. یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے, کسی کا ایک ہی جگہ, کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ, ادھر بزنس, ادھر امپورٹ, ادھر ایکسپورٹ, مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کو. یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو. اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں, پنیر کا ٹکڑا, یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا, مگر کس کے لیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے قابو آئے. تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا اس کی گت بنائیں گے. اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے ہیں. معاملہ تو ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے, اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو میں تجھے تھکا بھی دوں گا, تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا, اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا, تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دوں گا. تو اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اجتماعی طور پر نیکوکار بن کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا, اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں. اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں, وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے. آج بندہ وعدہ کر دیتا ہے تو اتنا یقین, کیا اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ تو ہمارے زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے نافرمانی نہیں کرنی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صالحین میں شمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے, ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے. اللہ میں نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی اور جو کر چکا میں توبہ کر رہا ہوں. تو پہلا قدم کہ آئندہ گناہ کی نیت کو ذہن سے نکال دینا, اور دوسرا کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا. بس یہ دو کام کر لیجئے. ایک ابھی اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر کے عہد دل میں کر اللہ آئندہ میں آپ کی مان کے چلوں گا, ہر کام آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کروں گا, دین کے مطابق کروں گا, شریعت کے مطابق کروں گا, من مانی نہیں کروں گا. اور اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں. جو ایسا کرے گا وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا اور وہ اللہ کی سرپرستی میں آ جائے گا.
اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر آ سکو تو آؤ۔ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا میرے بندے میرے تک آنا چاہتے ہو، ذرا ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ کے تو دکھاؤ نا ہماری خاطر تمہاری محبت کتنی ہے۔ تو مومن کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کے وصل حاصل کرنے کی خاطر اتنی چھوٹی سی شے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کام بہت آسان کر دیا۔ وہ چاہتے تو 12 میں سے 11 مہینے رمضان بنا سکتے تھے، پھر کیا ہوتا؟ اور شروع میں تو دن اور رات دونوں کا روزہ ہوتا تھا۔ اللہ نے احسان فرما دیا، کتنی مہربانی فرما دی۔ چنانچہ یہ جو کتب علیکم الصیام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ روزوں کو ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ اس کے باوجود ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آقا نے جو پابندی لگائی تو آخر کوئی وجہ تو ہے، تو اللہ رب العزت نے تسلی کی بات کر دی۔ کیا فرما دیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ تسلی مل گئی کہ نئی پابندی نہیں لگی، یہ ایک عبادت پہلوں سے چلی آ رہی تھی، اللہ رب العزت نے اسی عبادت کو ہم پر بھی فرض فرما دیا، تو خفا نہیں ہے بلکہ اسی عبادت کو جاری فرما دیا۔ تو مومن کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے یہ پڑھ کر۔ تاہم روزہ ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ اس کو مکہ مکرمہ سے مناسبت، نبی علیہ السلام سے مناسبت، قرآن سے مناسبت، اللہ رب العزت سے مناسبت۔ اللہ مکہ مکرمہ سے مناسبت کیسے ہوئی بھائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا، پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن مکہ مکرمہ سے اس کو دور رکھا جائے گا۔ فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، دجال اندر نہیں جا سکے گا۔ ہاں زلزلہ آئے گا اور جو کمزور لوگ ہوں گے وہ خود ہی باہر نکل آئیں گے، مگر دجال کو مکہ مکرمہ سے دور رکھا جائے گا۔ تو اگر مکہ مکرمہ سے اللہ نے دجال کو دور رکھا تو اللہ رب العزت نے اپنے رمضان سے شیطان دجال کو بھی دور رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور بڑے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دو تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ مناسبت ہوئی نا ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ مناسبت۔ وہ کیسے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، یہ رمضان کا مہینہ یعنی روزے بھی رکھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں۔ مناسبت ہوئی۔ اچھا ایک مناسبت قرآن کے ساتھ، وہ کیسے؟ قرآن مجید جہاں بھی پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت رحمتیں برساتا ہے، تو قرآن رحمتوں کے نزول کا سبب بنا۔ رمضان بھی حدیث پاک کے مطابق رحمتوں کے نزول کا سبب بنا۔ نبی علیہ السلام نے رمضان کا نام شہر الرحمہ فرمایا، رحمت کا مہینہ۔ خاص اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی، وہ بھی رحمت کے نزول کا سبب اور رمضان بھی رحمت کے نزول کا سبب۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ اس کو ایک مناسبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن اللہ کی بولی ہے، کلام ہے اللہ کا، اللہ نے کلام فرمایا، تو اللہ سے ایک نسبت ہوئی نا قرآن کو۔ اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا جماع سے پرہیز، اور کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ صفت خدا بندی ہے۔ روزہ جو ہے نا یہ کس کی صفت ہے؟ صفت خدا، وہ کلام خدا، اور یہ کیا ہوا؟ صفت خدا۔ پھر ایک نسبت آپس میں ہوگی نا آپس میں۔ قرآن مجید برکات آنے کا سبب، یہ کتاب ایسی ہے مبارکن، برکت والی کتاب۔ اور رمضان کا مہینہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ شہر مبارک، کہ ایسا شہر البرکہ، برکت والا یہ شہر ہے، مہینہ ہے، تو وہ بھی برکتوں کے نزول کا سبب، یہ بھی برکتوں کے نزول کا سبب۔ پھر دیکھیں قرآن بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، روزہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ تو رمضان کے ساتھ رمضان اور قرآن آپس میں بہت مناسبت ہے، اسی لیے قرآن مجید
رمضان المبارک میں اترا، بلکہ جتنی کتابیں آسمانی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں اتاری گئی۔ چنانچہ صحائف ابراہیمی 3 رمضان کو، زبور 18 رمضان، تورات 6 رمضان، انجیل 13 رمضان، قرآن مجید 27 رمضان۔ تو دیکھو نسبت ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام سے بھی تو ہے نا نسبت اس رمضان کی۔ قرآن کن پر اتارا گیا؟ نبی علیہ السلام پر اتارا گیا، اور کس مہینے میں اتارا گیا؟ رمضان میں اتارا گیا۔ نسبتیں دیکھ لی۔ اس لیے یہ رمضان ایک خصوصی مہینہ ہے برکتوں کا۔ دیکھیں دستور یہ ہے کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہہ دے نا تو وہ چیز واقعی بہت بڑی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا فرما کر کہا لقد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس کی برکتوں کا کیا حال ہے۔ بھئی جس مہمان کی کوئی انتظار کرے وہ کوئی خاص ہی مہمان ہوتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام 3 مہینے پہلے سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہے نا کوئی احترام والا، عزت والا، برکتوں بھرا مہینہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ تک پہنچنے کی اللہ کے سامنے دعائیں فرماتے تھے۔ چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا۔ اس لیے جو انسان روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کا اجر نہیں لکھتے، بلکہ صرف لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ رب العزت کے حضور جائے گا تو اللہ رب العزت اس وقت بندے کھڑا فرمائیں گے، کہیں گے میرے بندے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ۔ اور بڑوں کی دین بھی تو بڑی ہوتی ہے نا۔ سائل نے حاتم طائی سے 5 دینار مانگے تھے، اس نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ اس کو 500 دینار دے دو، تو خادم نے پوچھا کہ مانگے تو 5 ہیں اور آپ 500 دلوا رہے ہیں۔ کہنے لگا اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، میں نے اپنے مقام کے مطابق دیا۔ تو دنیا کے سخی اگر اس طرح دیتے ہیں تو سوچیں تو صحیح کہ جہاں اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس مالک کی پھر دین کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس روزے کی عبادت کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمت، پہلے 10 دن رحمت، اوسطھا مغفرت، درمیان کے 10 دن مغفرت، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ گناہوں سے پاکیزہ تقوی بھری زندگی گزارنے والے تھے، پہلا عشرہ رحمت، پہلے عشرے میں ہی ان کی مرادیں پوری ہو گئی، کی مغفرت ہو گئی۔ جو خطا کار تھے، گناہ بھی کر لیتے تھے، رو دھو بھی لیتے تھے، تو رمضان کے پہلے 10 دن کی رحمتیں جب ان کو ملی تو اوسطھا مغفرت، تو دوسرا ان کے لیے مغفرت کا سبب ان کے گناہ سب دھل گئے۔ اور تیسرا عشرہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو رمضان کے علاوہ فسق و فجوری میں رہتے تھے، غفلت بھری زندگی تھی، مسجد کا رخ ہی نہیں کر پاتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے فٹ کر لیا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا، پہلے عشرے کی رحمتیں ملی، دوسرے عشرے کی برکتیں ملی، تو ان رحمتوں اور برکتوں سے اتنے گناہ دھل گئے کہ آخرھا عتق من النار، اللہ نے آخری عشرے میں ان کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا۔ لہذا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ ایک عام دستور ہے کہ جب گیسٹ روم کی صفائی ہو رہی ہو، بستر نیا بچھایا جا رہا ہو، چیزیں رکھی جا رہی ہو، تو دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے بھئی کسی گیسٹ کو بلا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جنت کو دھویا جاتا ہے، خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے، خوشبوؤں کی۔ جنتی مخلوق پوچھتی ہے ملائکہ سے کہ تیاریاں کس کے لیے ہو رہی ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ روزہ دار روزے رکھیں گے اور ان کو اللہ رب العزت جنت میں الاٹمنٹ فرمائیں گے، اس لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ شروع سے لے کے آخر تک آئے، مختلف مذاہب والے، سب کے اندر روزے فرض تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا کتب علی الذین من قبلکم۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینہ کے روزے رکھتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے ایام بیج کے روزے رکھے، حضرت نوح علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، 6 مہینے کے روزے رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے، حتیٰ کہ برہمن ہندو لوگ
وہ 24 روزے اور اس کا نام برت رکھا ہوا ہے، جینی دھرم میں بھی 40 دن کے روزے۔ تو اللہ کی شان دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بات فرمائی کہ آج دنیا کے محقق اس کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات کہی گئی، قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت ہے نا۔ یہ روزے اللہ رب العزت کو اتنے پسند کہ فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ روزے رکھنے کا مختلف تین درجات ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ انسان کھانا پینا اور جماع اس سے پرہیز کرے، یہ روزے کا سب سے انتہائی درجہ، نیچے کا درجہ۔ ایک اس سے اونچا درجہ ہے، وہ کیا کہ ان تین چیزوں سے بھی بچے اور اپنے جسم کے باقی اعضاء کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائے، آنکھ سے غلط نہ دیکھے، زبان سے غلط نہ بولے، کان سے غلط نہ سنے، کسی کا دل نہ دکھائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کوئی الجھنا چاہے تو کہہ دے کہ انا صائم، بھائی میں روزہ دار ہوں۔ یہ اس سے اونچے درجے کے روزہ رکھنے والے۔ اور ایک سب سے اعلیٰ روزہ وہ کھانا پینا جماع سے بھی بچے، جسم کے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے اور اپنے دل کو بھی غفلت سے محفوظ رکھے، ایک لمحہ بھی دل کو اللہ سے غافل نہ ہونے دے۔ یہ روزے کا سب سے کہ علم میں اللہ نے برکت رکھی، اسی طرح وقت میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ اگر برکت دیکھنی ہو تو نبی علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی کو دیکھ لیں کہ 10 سال میں دین کا صحابہ کو بھی سکھانا، باہر سے جو وفد آتے ہیں ان کو بھی سکھانا، اپنے اہل خانہ کو بھی سکھانا، اور پھر رات میں اتنی عبادت کہ حتی یتورمت قدمہ، قدم متورم ہو جاتے تھے۔ یہ وقت کی برکت ہے کہ 10 سال میں آپ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر قوموں کی زندگی میں 10 سال تو بڑا تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد میں کہ 10 سال میں تو کہیں بھی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ 10 سال میں تو ملک اپنی ڈائریکشن سیدھی نہیں کر پاتے کہ کدھر جانا ہے ہم نے۔ مگر نبی علیہ السلام نے 10 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ وقت کی برکت نہیں تو پھر اور کیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک محدث تھے، ان کے وقت میں برکت ڈالی، چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے زندگی میں جتنی کتابیں لکھی تھیں ان کے صفحات کو، پیجز کو کاؤنٹ کیا گیا، اور ان کی زندگی کے جتنے پورے دن تھے ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیا گیا تو پر ڈے 40 پیجز بنے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک دن میں ہم 40 پیجز پڑھ نہیں سکتے، وہ نئی کتاب کے 40 پیجز لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچہ اگر پہلے 15 سال جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیں تو پھر تو ایوریج 40 کی بجائے شاید 60-70 ہی ہو جائے۔ جو کتاب لکھتے ہیں وہ مہینے میں جا کے چند صفحے لکھ پاتے ہیں، سالوں لگتے ہیں ایک کتاب کے لکھنے میں۔ ان کو اللہ نے ایسی برکت وقت کی دی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر دن کے 40 صفحے بنتے تھے جو وہ نئے لکھتے تھے۔ اللہ نے وقت میں برکت عطا فرما دی تھی۔ حضرت اختر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، چنانچہ ان کی اپنی 2600 کتابیں جو اس وقت پبلش ہوئی موجود ہیں۔ یا اللہ، 2600 کتابیں لکھ دینا۔ علم میں بھی کام کیا، تصوف و سلوک میں بھی کام کیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ان کو وقت دیتے تھے، تفسیر بھی لکھی، حدیث پہ بھی لکھا، فقہ پہ بھی لکھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کا کر لینا، اس کو برکت کہتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی۔ تو دیکھیے علم میں بھی برکت، وقت میں بھی برکت، اور پھر قوت حافظہ میں بھی برکت۔ ایسی قوت حافظہ، ایک بات پڑھ لی 20-20 سال نہیں بھولتی تھی، 25-25 سال نہیں بھولتی تھی۔ سبحان اللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کو کسی مقدمے میں مناظرہ کے لیے عدالت میں آنا پڑا تو مخالف نے ایک عبارت پڑھی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دو، اس کتاب کے اندر مجھے تبدیلی نظر آتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ لے لیں۔ حضرت نے کتاب دیکھی، فرمایا کہ اس کتاب میں تو عبارت یہ ہے مگر یہ تھوڑا کٹ کر کے چھاپی گئی ہے، لہذا میں اپنی کتاب منگواتا ہوں۔ جب اوریجنل نسخہ منگایا اور اس کو پڑھا گیا تو عبارت کا مفہوم بالکل ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے درمیان میں ایک سطر کو ختم کر کے اس طرح کتاب کو پرنٹ کیا کہ مطلب کچھ اور بن جاتا تھا۔ تو جج بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ عبارت کب پڑھی؟ فرمانے لگے یہ عبارت میں نے آج سے 25 سال پہلے پڑھی۔ 25 سال پہلے کی پڑھی ہوئی عبارت یاد تھی کہ درمیان میں کچھ چیزوں کو مس کر دیا۔ اس کو قوت حافظہ کی برکت کر۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث تھے، حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں ایک کپل تھا، دونوں جوان العمر، اور اچھی زندگی گزار رہا تھا، مگر ہوا یہ کہ ایک دن بیوی انتظار میں تھی اور خاوند کو ان کی مجلس میں کچھ دیر ہو گئی۔ جن روٹین تھا کہ اتنے بجے گھر پہنچ جاتے تھے وہ نہیں پہنچ سکے، تو بیوی مائنڈ کر گئی، غصے میں آ گئی۔ جب خاوند گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں ان سے علم پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں مجھے دیر ہو گئی۔ اس نے غصے میں کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں سے جا کے کیا سیکھے گا؟ اب اپنے بارے میں تو بات بندہ برداشت کر جاتا ہے، باپ کے بارے میں یا استاد کے بارے میں برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آگے سے خامن نے یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ غصے میں بات کر گیا۔ اب رات تو گزر گئی، صبح اٹھے تو بیوی بھی ریگریٹ کر رہی ہے، بھائی میں غصے میں تھی تو مجھے اس کے استاد کو تو برا نہیں نہ کہنا چاہیے تھا۔ اور خامد بھی کہنے لگا کہ چلو اگر وہ غلطی کر گئی تھی تو مجھے بھی تو غصے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بیوی نے پوچھا اب کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی یہ تو کنڈیشنل ہے مسئلہ، تو میں جا کے امام صاحب سے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ وہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور جا کے مسئلہ کہا کہ حضرت ہم دونوں نے بے وقوفی کر لی، تو اب آپ بتائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرعہ رحمۃ اللہ نے بات سنی اور فرمایا کہ جاؤ جا کے میاں بیوی کی طرح رہو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی۔ اس کو قوت حافظہ کی برکت کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ میموری میں برکت دے دیتی ہے نا پھر بات بھولتی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجیے کہ ان کی قوت حافظہ کیسی تھی۔ آپ ایک مرتبہ بغداد گئے، وہاں کے علماء نے بڑے اعلانات کروائے کہ یہ کم عمر آدمی ہیں مگر بڑے حافظ حدیث ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے شایان شان استقبال بھی کیا، اور استقبال کرنے کے بعد انہوں نے ایک مجلس رکھی۔ اس مجلس میں بھی انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی یہ حافظ الحدیث ہیں اور ان کی قوت حافظہ بڑی اچھی ہے اور ہم ان سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور اصل میں انہوں نے 10 بندوں کو تیار کیا ہوا تھا اور ہر بندے کو 10 حدیثیں دی تھیں جن میں کہیں سند کے اندر غلطی تھی کہیں نہ کہیں، اور کہا تھا بھی تم سب ان سے باری باری پوچھنا۔ اب ایک طرف تو خوب اعلان تشہیر کہ یہ حافظ حدیث ہیں، حافظ حدیث ہیں، تو امیج تو یہی بنتا ہے نا کہ بھی ایسا بندہ کہ حدیث پڑھو گے تو وہ فوراً کہے گا ہاں مجھے پتا ہے حافظ حدیث کے ہوئے۔ مگر یہاں معاملہ ڈیفرنٹ تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ٹیسٹ کرنے والوں نے بھی کیسی ٹیسٹنگ کی۔ جب امام صاحب کی خوب تعارف کروا دیا، تعریفیں کر دی تو بٹھا دیا، ایک بندہ کھڑا ہوا، جی مجھے کچھ حدیثیں آپ سے معلوم کرنی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے پہلی حدیث پڑھی، آپ کو آتی ہے؟ فرمایا لا مجھے نہیں آتی۔ دوسری پڑھی، لا مجھے نہیں آتی۔ تیسری مجھے نہیں آتی۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، 10 حدیثیں پڑھی اور امام صاحب کہتے ہیں لا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اب عام بندہ کیا سوچے گا کہ یہ کہاں سے حافظ آ گیا، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ایک سائیکولوجیکل پریشر انہوں نے ڈالا ان کے اوپر کہ بندے کا دل کرتا ہے یار میں کسی پہ تو ہاں کہوں گا کہ یہ مجھے آتی ہے۔ آپ نے کہا لا۔ پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں پوچھی، 10 پہ لا کہا۔ پھر تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، پانچواں، حتیٰ کہ 10 کے 10 کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی حدیثیں پوچھی اور آپ نے 100 حدیثیں سن کے کہا لا مجھے نہیں معلوم۔ تو اب سوچیں عام آدمی کا امپریشن کیا بنتا ہے کہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے حافظ آ گیا۔ جب اتنا پریشر انہوں نے برداشت کر لیا اور 10 کے 10 بندے بیٹھ گئے تو پھر امام صاحب کہنے لگے اچھا اب ذرا سنو، پہلے بندے نے یہ حدیث پڑھی جو اس نے غلط پڑھی تھی، آپ نے پہلے غلط پڑھی جو ایک ہی دفعہ
सुनी थी, और फिर फरमाया सही हदीस ये है, फिर सही हदीस पढ़ ली। फिर दूसरी हदीस उसने ये पूछी थी, गलत पढ़ी, फिर सही पढ़ी। हत्ता के इमाम साहब ने जिस तरतीब से उन्होंने 100 हदीसें पूछी थी, एक मर्तबा सुनकर 100 हदीसों को पढ़ दिया, फिर सही हदीसों को भी सुना दिया। क्या कुव्वत हाफ़िज़ा होगी कि एक दफा सुनने पर याद हो जाती थी हदीसों को। ये क्या चीज है? ये कुव्वत हाफ़िज़ा की बरकत कहलाता। एक होती है रिज़्क में बरकत। रिज़्क की बरकत क्या कि अल्लाह ताला इंसान को जो देते हैं वो उनकी जरूरियात के लिए पूरा हो जाता है। खाने में भी बरकत होती है, अल्लाह ताला फजल फरमा देते हैं। चुनाचे कितनी बार ऐसा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी का एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूख लगी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बाहर तशरीफ लाए। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे तो इतनी भूख थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया था, मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पे लेट गया था, यानी मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, इतनी भूख थी मेरे अंदर। मैं लेट गया था कि भाई चलो जो यहाँ से गुजरेंगे वो मुझे देखेंगे तो कोई न कोई मुझे खाने की दावत देगा, तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। अब अबू बकर सिद्दीक़ लानो आए, सलाम किया, चले गए। मैं समझ गया इनके भी घर में कुछ नहीं पका होगा, वरना तो ये मुझे दावत देते। उमर लानो आए, सलाम किया और गुजर गए। मैंने कहा इनको भी अंदाजा होगा कि घर में पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं ऑफर किया। फिर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अबू हुरैरा यहाँ पर क्यों हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ है नहीं, भूख लगी हुई है। अच्छा अबू हुरैरा लानो और मेरे साथ चलो। तो नबी अलैहिस्सलाम अबू हुरैरा लानो को लेकर घर गए और वहां तशरीफ ले जाकर आपने पैगाम भेजा, भाई कुछ खाने की चीज हो तो भिजवाएं। उम्मुल मोमिनीन ने पैगाम भेजा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याला दूध है और कुछ नहीं है, फरमाया भेज दो। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे कुछ उम्मीद लग गई कि चलो भाई एक प्याला दूध तो मिलेगा ना, कुछ तो पेट में जाएगा, कुछ तो सहारा होगा। लेकिन जब वो एक प्याला दूध आया तो नबी साहब ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ और असहाब सुफ़ा को बुला के लाओ। अब असहाब सुफ़ा कमो बेश 70 होते थे, कभी कम कभी ज्यादा। तो फरमाते हैं कि मैं असहाब सुफ़ा को बुलाने चला तो मैं सोच रहा हूँ कि एक प्याला दूध और 70 बंदे, और फिर ये भी मुझे ख्याल आ रहा था कि चूंकि मैं ही बुलाने जा रहा हूँ तो नबी इस्लाम मेरे ही जिम्मे लगाएंगे कि तुम इनको पिलाओ, तो पिलाने वाले की बारी तो बाद में आती है। तो इसका मतलब मैं भी 70 के आखिर पे, तो भाई एक प्याले में से क्या दूध बचेगा। अब मैं सोचता हुआ जा रहा हूँ, मैं बुला के ले आया। नबी इस्लाम ने फरमाया, अबू हुरैरा इनको दूध पिलाओ। मैंने पहले वाले को दूध दे दिया, उसने पिया जितना चाहा, फिर दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया। फरमाते हैं कि 70 बंदों ने दूध का प्याला पिया और दूध जैसे था वैसे ही था। फिर मेरी बारी आ गई, नबी इस्लाम मुझे देखकर मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा और पी। तो मैंने पीना शुरू कर दिया। फरमाते हैं कि हत्ता शबीतु, मेरा पेट भर गया दूध पी पी के। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बहुत पिया। फरमाया और पी। तो कहते हैं मैंने फिर पिया हत्ता के पेट भर गया। नबी साहब मुस्कुराए, फरमाया और पी। मैंने कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नहीं पिया जाता। तो नबी साहब ने वो प्याला खुद लिया, नोश फरमाया और फिर जाकर दूध खत्म हुआ। इसको कहते हैं बरकत कि एक प्याला दूध इतने लोगों ने पिया और अल्लाह ने उनकी भूख को मिटा दी। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान उहद में आए, जंग खंदक में आए और नबी साहब से अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी ने एक छोटा बकरी का बच्चा था घर में, वो ज़िबा करवाया और आपके लिए खाना बनवाया कि आपने बहुत देर हो गई खाना नहीं खाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाइए, खाना खा लीजिए। उनका घर ओहद वो जो जगह थी ना खंदक की, उसके बिल्कुल करीब था। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो आपने फरमाया कि अच्छा सारे लश्कर वालों को बता दो कि जाबिर के घर दावत है, ये चंद बंदे ग्रुप बना के आते जाए, खाना खाते जाए। और फरमाया जाबिर तुम जाओ और मेरे आने तक खाने को तकसीम न करना, बंद रखना। जाबिर घर आए, ओ अल्लाह की बंदी, मैंने तो नबी अलैहिस्सलाम को दावत दी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका ऐलान करवा दिया कि जाबिर के घर दावत है, और ये तो बकरी का छोटा सा बच्चा। औरत बड़ी समझदार, उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि आपने सबको इनवाइट किया है या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इनवाइट किया है? उनका मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को किया था। उसने कहा अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो हमें घबराने की क्या जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तकसीम करने की जगह पर खुद बैठ गए और आप तकसीम फरमाते रहे। सहाबा 10 आदमी चंद आदमी मिल के आते रहे, खाना खा के जाते रहे। पूरे लश्कर ने खाना खाया
اور بکری کا بچہ اس کا سالن پورے لشکر کو پورا آ گیا. اس کو کہتے ہیں رزق میں برکت. اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. چنانچہ ایسی برکت ہو جاتی ہے مال میں کہ الحمدللہ بندے کا مال ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور بات کرنے کے لیے پردے کے پیچھے جو بیٹھی تو اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بھی صحیح کہ بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں، مگر اتنی پریشان تھی، اتنی پریشان تھی، رونا شروع کر دیا. تو جب اس نے رونا شروع کر دیا تو ہم نے بھی پھر تھوڑی دیر اس کو رونے دیا کہ بھئی ذرا سنبھلے گی تو بات کریں گے تاکہ بات سنیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ سنبھلی تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں بہت پریشان. کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی کہ میرا خاوند بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، کئی درجن کمپنیوں کا مالک ہے اور میرا فرسٹ کزن بھی ہے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اس نے گھر میں مجھے ہر آسانی دی ہوئی ہے. گھر ایسا اس نے بنایا ہے کہ جیسے کوئی محل ہوتا ہے. گھر کا سارا خرچہ اس نے ذمہ لیا. بجلی کا بل دیتا ہے، ٹیلی فون کا بل دیتا ہے، گیس کا بل دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ کچن میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کا بھی خرچہ بھرتا ہے. نوکروں کی تنخواہیں، سیکیورٹی والوں کی نگاہیں، ڈرائیور کی تنخواہیں، سب وہی ٹوٹل دیتا ہے. میرے اوپر گھر کا کوئی خرچہ نہیں. البتہ میرے ذاتی خرچے کے لیے وہ مجھے ہر مہینے $2000 دیتا ہے. میں بڑی پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اب ذرا سوچئے کہ عورت کو پرسنل ایکسپینسز کے لیے وہ $2000 پر منتھ دیتا ہے اور عورت کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے اسے سمجھایا. میں نے کہا بھائی میری تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا میاں آپ کو 2000 کی بجائے $3000 پر منتھ بھی دے دے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. کہنے لگی پیر صاحب سی بات تو نہ کریں آپ. میں نے کہا اس لیے کہ ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا، پردے کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، رسمی رواجی زندگی جو عورتوں کی ہوتی ہے فیشن والی وہی آپ کی زندگی ہے. تو جب دین ہی زندگی میں نہیں ہوگا تو برکت ہی نہیں ہوگی. تو جب مال میں برکت نہیں تو $5000 بھی مہینے کے دے دے آپ کے خرچے تو ختم نہیں ہونے والے. کہنے لگی پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں. جس ترتیب پر انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اس کو اپنائیں. پردے کا خیال کریں، نمازیں پڑھیں، یہ کریں وہ کریں جو شریعت نے کہا. خیر بات اس کے سمجھ میں آ گئی. کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں، میں آج سے زندگی بدلنے کی نیت کرتا. اللہ نے مہربانی کر دی، اس نے بیت کے کلمات پڑھ لیے، پھر نماز کی نیت کر لی، زندگی اس کی بدل گئی. اللہ کی شان کوئی کچھ مہینے بعد یا 1 سال بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اتنی خوش حضرت میں بس اپنے حالات بتانے آئی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آئی ہوں کہ اب میں شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہوں. میرے ذاتی خرچے $500 میں پورے ہوتے ہیں، $1500 ہر مہینے میں یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کر دیتی. جب مال میں برکت ہوتی ہے نا تو تھوڑا مال